بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کفران و عادن، قوم عاد کی سرکشی۔ کفران و عادن یہ مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہے۔ کفران کے معنی سرکشی، عناد یعنی ناشکری یا انکار۔ کفران و عادن، قوم عاد کی سرکشی۔ ولکن عادا لم یشکر اللہ علی هذه النعم الکثیرۃ، لیکن قوم عاد نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ لاکنہ کا جو اسم ہے وہ عادن ہے، یعنی مراد قوم عاد۔ لم یشکر اللہ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ شکر یشکرو سے یشکرو، یہ چونکہ لم جازم داخل ہے اس لیے نون کو حذف کر دیا گیا ہے۔ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس میں جو فاعل ہے وہ عادن کی طرف لوٹے گی۔ ولیکن عادا لم یشکر اللہ، لیکن قوم عاد نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ علی هذه النعم الکثیرۃ، ان تمام نعمتوں پر۔ هذه النعم الکثیرۃ، نعمن کی جو صفت ہے یہ کثیرہ ہے۔ علی هذه النعم الکثیرۃ، ان تمام نعمتوں پر۔ ونسیت عاد، اور قوم عاد نے بھلا دیا۔ نسی ینسیٰ معنی بھلانا، نسیت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، عاد اس کا فاعل ہے۔ ونسیت عاد، اور قوم عاد نے بھلا دیا قصۃ الطوفان، طوفان کے قصے کو، یعنی جو نوح علیہ السلام کے قوم پر جو طوفان کی شکل میں جو عذاب آیا تھا، طوفان کے قصے کو۔ التی، یعنی اس طوفان کے قصے کو۔ سمعوها، جس کو ان لوگوں نے سنا تھا۔ من آبائہم، اپنے آباء و اجداد سے۔ سمعو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یہ فعل ماضی سے ہے۔ اور قوم عاد نے بھلا دیا قصۃ طوفان التی، اس طوفان کے قصے کو۔ سمعوها، جس کو ان لوگوں نے سنا تھا۔ من آبائہم، اپنے آباء و اجداد سے۔ ورعو، اور ان لوگوں نے دیکھا تھا۔ رعا سے، رعو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی سے۔ رعو، اور ان لوگوں نے دیکھا تھا۔ آثارہ، اس کے آثار، اس کے مطلب نشانات۔ فی الارض، زمین میں۔ یعنی قوم عاد نے بھلا دیا اس طوفان کے قصے کو۔ التی سمعوها، جس کو ان لوگوں نے سنا تھا۔ من آبائہم، اپنے آباء و اجداد سے۔ ورعوا آثارہ فی الارض، اور جس کے آثار ان لوگوں نے دیکھے تھے فی الارض، زمین میں۔ ونسوا لماذا ارسل اللہ الطوفان علی امت نوح، اور ان لوگوں نے بھلا دیا۔ نسا سے، نسی ینسا سے نسو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی سے۔ ونسوا، اور ان لوگوں نے بھلا دیا۔ لماذا ارسل اللہ الطوفان، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا طوفان کو، یعنی جو عذاب تھا، کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا الطوفان، طوفان کو۔ علی امت نوح، نوح علیہ السلام کی امت پر۔ ارسلہ یرسلہ نے بھیجلا فعل ماضی سے ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ اس کا فاعل ہے۔ اور ان لوگوں نے بھلا دیا کہ لماذا، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے طوفان کو بھیجا تھا۔ علی امت نوح، نوح علیہ السلام کی امت پر۔ وصاروا یعبدون الاصنام، اور وہ لوگ بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ سارا کے بارے بتایا تھا، جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو کرنے لگنا یعنی استمراری کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یعبدون یہ جمع کا صیغہ ہے فعل مضارع سے۔ وصاروا یعبدون الاصنام، اور وہ لوگ بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ کما کانت امت نوح، جیسا کہ، کما کے معنی جیسا کہ نوح علیہ السلام کی امت تعبد الاصنام، بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ تعبدو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے جو امت نوح کی طرف لوٹے گی، یہ ضمیر اس کی۔ وکانت کما کانت قوم نوح تعبد الاصنام، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی، یعنی اسی طرح یعنی قوم عاد جو تھی وہ لوگ بھی بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ الْأَصْنَامَ، اور وہ تراشتے تھے۔ نحت ینحتو معنی ہوتا ہے تراشنا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے۔ اور وہ لوگ تراشتے تھے الاصنام، بتوں کو۔ من الحجارتی، پتھر سے۔ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کے ذریعے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ الْأَصْنَامَ، اور وہ لوگ بتوں کو تراشتے تھے۔ من الحجارتی بِأَيْدِيهِمْ، پتھر سے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، یعنی اپنے ہاتھوں کے ذریعے پتھر سے بتوں کو وہ لوگ تراشتے تھے۔ ثم یسجدون لہا، پھر اس کی وہ لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ سجد یسجدو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے۔ ثم یسجدون لہا، پھر اس کے سامنے وہ لوگ سجدہ کرتے تھے۔ ویعبدونہا، اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ یعبدون یہ بھی جمع کا صیغہ ہے فعل مضارع سے۔ ہا کا جو مرجع ہے
وہ الاسنام ہے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَسْأَلُونَهَا حَاجَاتِهِمْ، اور وہ لوگ اپنی ضروریات کا مطالبہ کرتے تھے، سوال کرتے تھے۔ سال یسألو مانے مانگنا، مطالبہ کرنا، سوال کرنا۔ یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع سے ہے۔ وَكَانُوا يَسْأَلُونَهَا، اور وہ لوگ اس سے سوال کرتے تھے، یعنی بتوں سے وہ لوگ مانگتے تھے، سوال کرتے تھے، حاجاتہم اپنی ضروریات، وَيَدْعُونَهَا اور اس سے دعا کرتے تھے، اس سے مانگتے، اس کو پکارتے تھے۔ دعا یدعو مانے پکارنا، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، فعل مضارع سے۔ وَيَدْعُونَهَا اور اس کو پکارتے تھے، وَيَذْبَحُونَ لَهَا اور اس کے لیے یعنی جانور ذبح کرتے تھے، اور اس کے لیے یعنی قربانی کرتے تھے۔ ذبح یذبح ذبح کرنا، قربانی کرنا۔ یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع سے۔ وَيَذْبَحُونَ لَهَا اور اس کے لیے یعنی ان بتوں کے لیے وہ لوگ ذبح کرتے تھے، قربانی کرتے تھے۔ وَكَانُوا عَلَى آثَارِ أُمَّةِ نُوحٍ اور وہ لوگ قوم نوح کی امت یعنی نوح علیہ السلام کی امت کے نقش قدم پر تھے۔ وَكَانُوا اور وہ لوگ تھے عَلَى آثَارِ أُمَّةِ نُوحٍ نوح علیہ السلام کی امت کے نقش قدم پر۔ اثر ان کے معنی آثار یعنی نقش قدم پر، اور وہ لوگ نوح علیہ السلام کی امت کے نقش قدم پر تھے۔ وَكَانَتْ عُقُولُهُمْ لَا تَمْنَعُهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ اور ان کے عقلیں، عقل ان کی جمع عقول عقل، اور ان کے عقلیں لا تمنعہم ان لوگوں کو نہیں روکتی تھی۔ منع یمنع روکنا، منع کرنا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ یہ ضمیر جو اسم فاعل ہے وہ عقول کی طرف لوٹے گی، ہم جو یہ ضمیر لگ کے آئی ہے یہ مفعول ہے۔ وَكَانَتْ عُقُولُهُمْ اور ان کی عقلیں لا تمنعہم ان لوگوں کو نہیں روکتی تھی، منع نہیں کرتی تھی، من عبادت الاصنام بتوں کی عبادت کرنے سے۔ وَكَانَتْ عُقُولُهُمْ لا تهديهم اور ان کی عقلیں ان لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتی تھی۔ وَكَانَتْ عُقُولُهُمْ اور ان لوگوں کی عقلیں لا تهديهم ان لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتی تھی۔ ہدا یہدی مانے رہنمائی کرنا، ہدایت دینا۔ ان لوگوں کو رہنمائی نہیں کرتے تھے، نہیں کرتی تھی ان کی عقلیں۔ وَكَانُوا عُقَلَاءَ فِي الدُّنْيَا اور وہ لوگ عقل مند تھے دنیا کے معاملے میں۔ عقل جمع عقلاء۔ وَكَانُوا عُقَلَاءَ اور وہ لوگ عقل مند تھے فی الدنیا دنیا کے معاملے میں، اغبیاء فی الدین اور دین کے معاملے میں کن ذہن تھے۔ غبی جمع اغبیاء یعنی کن ذہن۔ اغبیاء فی الدین اور دین کے معاملے میں کیا تھے؟ کن ذہن تھے۔